یہ دیکھیں جی، یہ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ہذا جبل احد یحبنا ونحبہ، کہ یہ جبل احد ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ جو 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے اور حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کئی احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا اور حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر ہم اجازت دے دیں تو یہ احد پہاڑ ہمارے ساتھ سونے کا بن کر کے چلے۔ اسی جبل احد کے میدان میں، جس کو میدان احد کہا جاتا ہے، جنگ احد ہوئی تھی جو اسلام کی دوسری جنگ ہے، جس میں صحابہ کرام کی تقریباً تعداد 700 تھی اور ان کے مقابلے میں تقریباً 300 کفار تھے۔ تو اسی میدان میں وہ جنگ احد ہوئی تھی، جس جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا تیر اندازوں کو کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، سوائے مولا کائنات کے کچھ معاملات کی وجہ سے صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی۔ جناب خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے پھر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو خبر یہ پھیل گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جنگ احد میں بہت زیادہ حالات جو ہے وہ مختلف ہو گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی طور پہ بھی بہت زیادہ دکھ تھا، کیونکہ اسی جنگ میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی تھے، حضور کے چچا بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگسار بھی تھے، اور جنگ بدر میں انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ کی نہ صرف شہادت ہوئی تھی اس میں، بلکہ ان کا کلیجہ چبا لیا گیا تھا، جیسا کہ تاریخ میں آپ جانتے ہیں، وہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ تو اسی میدان احد میں وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور جنگ احد میں 700 صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی، لیکن اس کے باوجود نتیجہ اس کا یہ رہا کہ کفار پھر آگے نہیں بڑھ پائے تھے، کفار یہیں سے واپس ہو گئے تھے۔ بھلے ہی مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن پھر اس نقصان سے مسلمانوں نے وہ سبق سیکھا کہ اس کے بعد میں بے شمار جنگیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں لڑی گئیں، اور اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائی۔ پھر اسی کے بعد میں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر آخر ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مکہ کو فتح کیا جس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو اسی میدان احد میں شہدائے احد کے مزارات بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جایا کرتے تھے۔ تو شہدائے احد کے مزارات پہ جانا رسول اللہ کی سنت ہے، خاص طور سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ مبارک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کی خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں بیان فرمائی، یہ سرخی کی طرف مائل ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے، اور اس میدان احد میں شہدائے احد آرام فرما ہیں۔ جناب عادل صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب، ہمارے اسامہ جاوید صاحب۔ تو ہم اس وقت جس میوزیم کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑے تاریخی آثار ہیں۔ اگر آپ آئیں گے تو ہمارے عادل بھائی سے رابطہ کریے، میزبان ہیں ہمارے اور بڑی کرم فرمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس سفر میں بڑی رہنمائی انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جناب عادل صاحب سے خدمات لیں، اور نہ صرف خدمات لیں بلکہ عادل بھائی ہمارے کھجوریں بھی کھلاتے ہیں اور کھجوریں آپ کو دیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کھجوریں خریدنا چاہیں تو عادل صاحب سے یہ خدمت بھی آپ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، بہت آسانی سے آپ کو زیارتیں بھی ہو جائیں گی اور آپ کا کھجوروں والا کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔